محمود کا چہرہ جو جذبات سے دہکنے لگا۔ نظام شاہ نے ایک بار پھر اسے بڑی فتح کی بشارت دے دی تھی۔ آخر اہل ہند سومناتھ پر اتنے فریفتہ کیوں ہیں؟ اچانک محمود نے احمد سالار سے پوچھا۔ جس ملک میں قدم قدم پر بے شمار پتھر کے مجسمے نصب ہوں، وہاں سومناتھ اتنی اہمیت کیوں اختیار کر گیا ہے، جبکہ وہ ان کا دیوتا بھی نہیں، بھگوان کا اوتار بھی نہیں؟ اس کی ایک تو وجہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے تمام بت ٹوٹ جانے کے بعد بھی سومناتھ محفوظ رہا۔ احمد سالار نے ولی غزنی کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، اگرچہ سومناتھ کے پجاری اسے اپنے کاندھوں پر اٹھا کر بیت اللہ کی حدود سے باہر لائے تھے اور پھر بحری جہاز کے ذریعے اس پتھر کے مجسمے کو ہندوستان پہنچا دیا گیا تھا، لیکن توہم پرست ہندو اس واقعے کو سومناتھ کی بے پناہ قوت سے تعبیر کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ سومناتھ اپنی لازوال طاقت کے ذریعے ہی اہل اسلام کی ضربات سے محفوظ رہا، ورنہ اگر کوئی عام بت ہوتا تو وہ دوسرے بتوں کی مانند خود بھی ٹوٹ کر بکھر جاتا۔ پھر بت پرستوں کی اسی اندھی عقیدت اور شدید گمراہی نے انہیں سومناتھ کی عظمت کے آگے سر جھکانے پر مجبور کر دیا تھا۔ احمد سالار بڑی وضاحت کے ساتھ سومناتھ سے وابستہ تاریخ بیان کر رہا تھا۔ سلطان علی قدر، میں خود بھی کئی ماہ تک اس مندر میں رہ چکا ہوں اور بارہا میری متجسس نظریں سومناتھ کے خد و خال کا مشاہدہ کر چکی ہیں۔ بے شک وہ قیمتی زر و جواہر سے آراستہ ہے، لیکن پھر بھی سومناتھ ایک عام بت کے سوا کچھ نہیں۔ اس کی ظاہری ساخت دوسرے ہزاروں مجسموں کی طرح ہے، مگر گجرات کے برہمنوں نے اپنے کاروبار حرص و ہوس کو زندہ رکھنے کے لیے سومناتھ کو انسانی عقیدت اور پرستش کی محراب میں سب سے اونچی جگہ پر سجا دیا ہے، اور اس طرح پتھر کا وہ ٹکڑا بے شمار بتوں کے ہجوم میں عظیم تر قرار پایا ہے۔ یہ کہہ کر احمد سالار چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا اور پھر سومناتھ کے حوالے سے ایک عجیب و غریب تجربہ بیان کرتے ہوئے کہنے لگا، سلطان معظم، جب میں پجاری کی حیثیت سے مندر میں داخل ہوا اور میری نظر سومناتھ پر پڑی تو میں نے بڑے پجاری سے کہا، آخر اس مورتی میں ایسی کون سی بات ہے کہ لوگ اس کے دیوانے ہو رہے ہیں، حالانکہ یہ اپنی جگہ سے حرکت بھی نہیں کر سکتی۔ اگرچہ میں اپنے طرز عمل سے اپنے آپ کو ہر قدم پر ایک کٹر ہندو ثابت کر رہا تھا، لیکن پھر بھی حالت استرات میں زبان لڑکھڑا گئی اور میں اپنے عقیدے پر مصلحت کی نقاب نہ ڈال سکا۔ مندر کا بڑا پجاری میری بات سن کر چونک اٹھا اور اس نے میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے آن کی آن میں چھوٹے پجاریوں کی فوج کو جمع کر لیا اور انہیں مخاطب کر کر کہنے لگا، اے سومناتھ کے نام لیواؤ، اس ناورات کی بات غور سے سنو کہ یہ تمہارے دیوتا کے بارے میں کیسے عجیب و غریب خیالات رکھتا ہے۔ چھوٹے پجاری، جن کی تعداد 100 سے زیادہ تھی، میری طرف خونخوار نظروں سے دیکھنے لگے، پھر بیک وقت کئی پجاری کسی بھیڑیے کی طرح غرائے، آخر تو کیسا ہندو ہے کہ سومناتھ کی عظمت اور تقدس سے انحراف کر رہا ہے؟ کیوں نہ تیری یہ ناپاک زبان کاٹ دی جائے کہ یہی تیرے گناہ کی سزا ہے۔ میری ایک جذباتی غلطی کی وجہ سے صورتحال بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، مگر میں نے فوراً ہی اس پر قابو پا لیا۔ اے سومناتھ کے مہان پجاری، میں ایک نوراد ہندو ہوں، اس لیے اس دیوتا کو پہچان نہیں سکا۔ میں نے مصلحتاً خوشامدانہ لہجہ اختیار کرتے ہوئے اپنے ہاتھ سے سومناتھ کے قدآور مجسمے کی طرف اشارہ کیا۔ تمہیں کیا خبر کہ اس دیوتا میں کیسی کشش ہے اور کیسی فراوانی کے ساتھ میرا دل اس کی طرف کھینچا جا رہا ہے؟ یہ کہہ کر میں نے سومناتھ کے پجاریوں کی فوج پر نظر ڈالی۔ میری عقیدت کا حال سن کر ان کی پیشانیوں پر ابھرنے والی شکنیں مٹ گئی تھیں، آنکھوں میں بھڑکنے والی آگ بجھ گئی تھی اور کشادہ چہروں پر نرمی آ گئی تھی۔ میں نے پجاریوں کے شکوک و شبہات دور کرنے کے لیے نئے انداز سے جھوٹ بولا، مجھے بتاؤ کہ سومناتھ اتنا محترم کیوں ہے؟ میرے سامنے اس کی عظمت کا حال بیان کرو تاکہ میں پورے علم و گیان کے ساتھ اس کی پوجا کر سکوں۔ تمام پجاریوں نے میری اس بات کو پسند کیا اور بیک زبان کہنے لگے، آج کی رات تو اسی مندر میں قیام کر، پھر صبح ہوتے ہوتے تجھ پر یہ راز فاش ہو جائے گا کہ سومناتھ اس قدر محترم کیوں ہے۔ میری دلی مراد بر آئی اور میں ایک رات کے لیے اس مندر میں ٹھہر گیا۔ پھر جب صبح ہوئی تو ہزاروں عورتیں اور مرد سومناتھ کی پوجا کے لیے مندر میں جمع ہوئے۔ وہ سب کے سب چیخ چیخ کر سومناتھ سے اپنے دلوں کا حال بیان کر رہے تھے۔ پھر بہت دیر بعد بڑا پجاری اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور اندھے پرستاروں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اے نروان کی تلاش میں بھٹکنے والی بے چین آتماؤں اور سمے کے مارے بدنصیب لوگوں، سومناتھ نے تمہاری پوجا کو سویکار کر لیا ہے اور اب وہ اپنی اپار دیا کا پردرشن کرنے کے لیے تمہیں اپنا آشیرواد دے گا۔ بڑے پجاری کا اعلان سن کر میں بھی سنبھل گیا اور پلکیں جھپکائے بغیر سومناتھ کے بت کی طرف دیکھنے لگا۔ پھر واقعتاً ایک حیرت انگیز واقعہ رونما ہوا اور میری کھلی آنکھوں نے ایک ناقابل یقین منظر دیکھا۔ یکایک سومناتھ کے دائیں ہاتھ کو حرکت ہوئی اور پھر وہ ہاتھ آہستہ آہستہ اوپر کی طرف اٹھنے لگا۔ تمام پوجا کرنے والوں کی سانسیں رک
رک سی گئی تھی اور میں خود بھی شدید حیرت میں مبتلا رہ گیا تھا۔ پھر سومناتھ کا اوپر اٹھا ہوا ہاتھ سر کی بلندی تک جا کر رک گیا۔ سومناتھ کا آشیرواد پا کر اندھے پرستاروں کا ہجوم شدید جذبات سے رونے لگا اور پھر سادہ دل لوگوں کی بھیڑ سومناتھ کے سامنے سجدہ زیر ہو کر جے جے کار کرنے لگی۔ سومناتھ ہی پرستش کے لائق ہے اور سومناتھ ہی لازوال ہے اور سومناتھ ہی عظیم تر ہے۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، مگر پھر بھی میں نے اپنی آنکھیں کھلی رکھیں اور ایک ایک منظر کو بغور دیکھتا رہا۔ پھر کچھ دیر تک سجدے کی حالت میں سومناتھ کی تعریفیں کرنے کے بعد تمام پرستار اپنی اپنی جگہ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد ایک اور ناقابل یقین منظر میری آنکھوں نے دیکھا۔ سومناتھ کا اٹھا ہوا ہاتھ آہستہ آہستہ نیچے کی طرف واپس آ رہا تھا۔ اس سے پہلے میں ہندوستان کے کئی مندروں کے چکر لگا چکا تھا، مگر میری نظروں نے ایک پتھر کے مجسمے کی یہ کرشمہ سازی نہیں دیکھی تھی۔ پھر جب سومناتھ کے تمام پرستار اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے تو مندر کے پجاریوں نے مجھے گھیر لیا اور بڑے فخریانہ انداز میں کہنے لگے، تو نے دیکھا سومناتھ کی قدرت بے پناہ کا مظاہرہ؟ پورے ہندوستان میں ہے کوئی ایسا دوسرا بت؟ سومناتھ کی قسم کوئی نہیں، کوئی بھی نہیں۔ شدت جذبات میں پجاری دیوانہ وار چیخ رہے تھے۔ پھر جب ان کی عقیدتوں کا سیلاب تھم گیا تو مجھ سے تحکیم آمیز لہجے میں کہنے لگے، جب دنیا میں سومناتھ جیسا کوئی دوسرا بت نہیں تو پھر تو بھی اس کی عظمتوں کے آگے جھک جا اور اس کے تقدس کو بے اختیار سجدہ کر دے۔ پجاریوں کا مطالبہ سن کر میں شدید ذہنی کشمکش کا شکار ہو گیا۔ اگر سومناتھ کو سجدہ کر لیتا تو میری وحدانیت پرستی کا عقیدہ داغدار ہو جاتا، اور اگر برہمن پجاریوں کی بات نہ مانتا تو وہ میری طرف سے شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاتے اور میری جان کے خطرے کے ساتھ ساتھ میرا منصوبہ بھی ناکام رہ جاتا۔ مجبوراً میں نے ایک راہ نکالی اور پجاریوں کو مطمئن کرنے کے لیے آگے بڑھ کر سومناتھ کے اس ہاتھ کو بوسہ دینے لگا جو کچھ دیر پہلے فضا میں بلند ہوا تھا۔ اس طرح تمام پجاری میری طرف سے مطمئن ہو گئے اور مجھے مستقل طور پر مندر میں قیام کی اجازت دے دی۔ پھر وہ بھی وقت آیا جب میں برہمن پجاریوں کے رازدار حلقے میں شامل ہو گیا اور مندر کا انتظامی پجاری مجھ پر بہت زیادہ اعتبار کرنے لگا۔ دراصل مجھے اس وقت کا انتظار تھا کہ مندر کے پجاری میری طرف سے غافل ہو جائیں اور میں سومناتھ کی حرکت کرنے والے ہاتھ کا راز جان سکوں۔ میں پتھر کے اس مجسمے کی پراسرار جنبش کو دے کر کچھ دن تک حیرت زدہ ضرور رہا، مگر یہ ماننے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھا کہ یہ ایک بے جان بت ارادی طور پر اپنے جسم کے ایک حصے کو حرکت دے سکتا ہے۔ آخر میرا یہی تجسس اور اضطراب مجھے ایک خوفناک راستے پر لے گیا۔ ایک دن گجرات میں دیوالی کا تہوار تھا۔ تمام اہل شہر چراغاں میں مصروف تھے اور اپنے مذہب کے مطابق کیف و نشاط حاصل کرنے کے لیے جی بھر کر شراب پی رہے تھے اور اسی مدہوشی کے عالم میں جوا بھی کھیل رہے تھے۔ ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ اس مخصوص رات میں اگر کسی شخص کو کسی بھی کاروبار میں کوئی نفع حاصل ہو جائے تو پھر وہ شخص زندگی بھر ہر شعبے میں نفع حاصل کرتا رہتا ہے۔ اسی نظریے کے تحت ہندوؤں کی ایک بڑی اکثریت اس رات جوا کھیل کر اپنی قسمت آزماتی ہے۔ شراب نوشی کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ لوگ تمام عمر کیف و سرور سے لبریز زندگی بسر کریں۔ دیوالی کی اس مخصوص رات میں سومناتھ کے پجاریوں نے بھی کثیر مقدار میں بھنگ اور شراب پی تھی، جس کے نتیجے میں وہ سب کے سب نے اپنے کمروں کے فرش پر بے سود پڑے تھے۔ میں نے اس صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مندر کا دروازہ بند کر دیا تاکہ باہر سے آنے والا کوئی پرستار میرے کام میں خلل نہ ڈال سکے۔ میں اس رات سومناتھ کے ہاتھ کی حرکت کا راز جاننا چاہتا تھا۔ پھر جب مجھے یقین ہو گیا کہ مندر کے انتظامیہ کا کوئی فرد میری نگرانی نہیں کر رہا تو میں آہستہ آہستہ سونے کے اس مضبوط تخت کی طرف بڑھا جس پر سومناتھ کا بت رکھا ہوا تھا۔ اگرچہ کچھ فاصلے سے میں نے سومناتھ کی مورتی کو بار بار دیکھا تھا، لیکن آج پہلی بار مجھے یہ احساس ہوا کہ سومناتھ کے نیچے سونے کی دیوار نہیں بلکہ سنہری پردہ پڑا ہوا تھا۔ پھر میں نے پردہ ہٹا کر نیچے جھانکا تو وہاں ایک پجاری بیٹھا ہوا تھا جس کے ہاتھ میں 2 سنہری ڈوریاں تھیں اور ان ڈوریوں کا سلسلہ سومناتھ کے بت سے جڑا ہوا تھا۔ مورتی کی حرکت کرنے کا سبب یہی ایک راز تھا۔ جب پجاری ایک ڈوری کو کھینچتا تو سومناتھ کا ہاتھ فضا میں بلند ہو جاتا اور پھر کچھ دیر بعد دوسری ڈوری کے ذریعے وہی اٹھا ہوا ہاتھ نیچے آ جاتا تھا۔ ڈوریاں کھینچنے والے پجاری نے مجھے حیرت سے دیکھا اور لڑکھڑاتی زبان میں چیخ کر کہنے لگا، تو یہاں کیوں آیا ہے؟ تجھ سے پہلے بھی کچھ لوگوں نے یہ راز جاننے کی کوشش کی تھی مگر وہ سب کے سب قتل کر دیے گئے۔ بس کچھ دیر کی بات ہے، تجھے بھی موت کی گہری نیند سلا دیا جائے گا اور اس راز پر ہمیشہ پردہ پڑا رہے گا کہ سومناتھ اپنے ہاتھ کو کس طرح جنبش دیتا ہے۔ یہ کہہ کر پجاری نے کھڑے ہونے کی کوشش کی مگر فوراً
فوراً ہی لڑکھڑا کر زمین پر گر پڑا۔ اپنی مذہبی رسم کے مطابق دوسرے ہندوؤں کی طرح اس پجاری نے بھی بہت زیادہ بھنگ پی رکھی تھی، مگر وہ ابھی پوری طرح بے ہوش نہیں ہوا تھا۔ پہچان لینے جانے کے خوف سے میں نے گلا گھونٹ کر اس پجاری کو ہلاک کر دیا اور اسی رات مندر سے فرار ہو کر گجرات کے ایک گمنام علاقے میں چلا گیا۔ پھر وہاں سے نکل کر شہر در شہر ہوتا ہوا غزنی پہنچ گیا۔ گمراہیوں کی بھی عجیب داستان ہے۔ احمد سالار خاموش ہوا تو ولی غزنی نے حیرت زدہ لہجے میں کہا، یہ صرف گجرات کے برہمنوں کا کاروبار ہوس ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ احمد سالار نے جواباً عرض کیا، وہاں ہر علاقے کی اپنی رسمیں ہیں، اپنے دیوتا ہیں اور اپنا مذہب ہے۔ ہندوستان کے لوگوں نے ایک دوسرے پر برتری حاصل کرنے کے لیے بنی نوع انسان کو بڑے عجیب انداز میں فریب دے رکھے ہیں۔ گجرات ایک زرخیز اور مالدار علاقہ ہے، اس لیے وہاں کا برہمن بھی اپنے آپ کو دوسرے علاقوں کے برہمنوں سے برتر سمجھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے اہل ہند پر سومناتھ کی عظمتوں کو ثابت کرنے کے لیے انتہائی پیچیدہ انداز میں ایک ڈھونگ رچایا ہے اور وہ اپنے فریبکار منصوبے میں کامیاب ہو گیا۔ مختصر یہ کہ گجرات کے برہمن سومناتھ کے ذریعے نہ صرف سیم و زر کا انبار لگا رہے ہیں بلکہ ہندوستان کے بے خبر عوام کے دل و دماغ پر بھی حکومت کر رہے ہیں۔ برہمن بہت جلد اپنے اقتدار سے محروم ہو جائے گا۔ سلطان محمود نے پرجلال لہجے میں کہا، انسانی ذہن کی عیاریاں کب تک خالق و مخلوق کے درمیان پردے حائل کرتی رہے گی؟ بالآخر ایک دن ان تمام پردوں کو چاک ہو جانا ہے، پھر اہل ہند یہ راز جان لیں گے کہ ان کا معبود حقیقی کون ہے اور وہ ان سے کس انداز کی پرستش چاہتا ہے۔ پھر جب ولی غزنی خاموش ہو گیا تو احمد سالار اپنی جگہ سے اٹھا اور اس نے پیرہن کی جیب سے ایک لفافہ نکال کر سلطان کی خدمت میں پیش کر دیا۔ یہ کیا ہے احمد سالار؟ ولی غزنی نے حیران ہو کر پوچھا۔ یہ محمد بن حسن بن علی عراقی کا مکتوب ہے جو انہوں نے بطور خاص سلطان معظم کے لیے تحریر کیا ہے۔ احمد سالار نے عرض کیا، یہ محمد بن حسن کون ہے؟ سلطان محمود نے دوسرا سوال کیا۔ ولی غزنی محمد بن حسن کے نام سے قطعاً ناشنا تھا۔ محمد بن حسن ایک خدا رسیدہ بزرگ ہے جو عراق سے ہندوستان میں آ کر گجرات میں مقیم ہو گیا ہے۔ احمد سالار نے ولی غزنی سے ایک مرد مومن کا غائبانہ تعارف کراتے ہوئے کہا، محمد بن حسن گجرات کے ستم رسیدہ مسلمانوں کے حال زار پر دن رات آنسو بہاتا رہتا ہے اور یہی وہی بزرگ ہے جن کی روشن آنکھوں نے مجھے ہندو پجاریوں کے لباس میں بھی پہچان لیا تھا۔ پھر آپ کے نام یہ خط دیتے ہوئے مجھ سے فرمایا کہ جلد از جلد ہندوستان کی حدود سے نکل کر غزنی چلا جاؤں اور سلطان کی خدمت میں عرض کر دوں کہ گجرات کے مظلوم اور زخم خوردہ مسلمان اپنے مسیح کا انتظار کرتے کرتے تھک چکے ہیں۔ ولی غزنی نے بڑی حیرت سے ایک مرد بزرگ کی روشن ضمیری کا ذکر سنا اور پھر محمد بن حسن کا بھیجا ہوا خط کھول کر پڑھنے لگا۔ محمد بن حسن نے بڑے کلندرانہ انداز میں ولی غزنی کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا تھا، سلطان محمود، اللہ تیری بلند اقبالی میں مزید اضافہ کرے اور تو دونوں جہانوں میں عزت اور بلندی کے ساتھ راحت و سکون حاصل کرے۔ میں نے تیری فتوحات کے بہت سے قصے سنے ہیں اور ہمیشہ تیری دراز عمری کی دعائیں کرتا رہتا ہوں کہ شاید تو وہی شخص ہے جو گجرات پہنچ کر سر میدان تخت آراستہ کرے گا اور ظالموں کو ان کے گناہوں کی ایسی سزا دے گا کہ تیرا حسن انصاف دیکھ کر ہندوستان کے ہر مظلوم کو قرار آ جائے گا۔ اے غزنی کے ولی، میں برسوں سے تجھے خاموشی کے ساتھ پکار رہا ہوں مگر تو نے ایک بار بھی میری صدائیں دور تک نہیں سنی۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ تو کئی بار ہندوستان میں آ کر سرکش اور نافرمان بت پرستوں کو شکست فاش دے چکا ہے، مگر ہم محکوم اور مجبور لوگ آج بھی ایک ایک سانس کے لیے ترس رہے ہیں۔ کیا تجھے احساس ہے کہ اللہ نے تیرے اور ہمارے ایمان کو ایک اٹوٹ رشتے میں قائم کیا ہے، اور کیا اس رشتے کا یہ تقاضا نہیں کہ تو ہمارے غموں کا مداوع کرے اور ہمیں عیار اور کفار کے جبر و مسلسل سے نجات دلائے؟ محمد بن حسن کا خط پڑھ کر ولی غزنی کے خون کی گردش تیز تر ہو گئی تھی اور چہرے کا رنگ متغیر نظر آنے لگا۔ گجرات کے اس خدا رسیدہ بزرگ نے آگے چل کر تحریر کیا تھا، سلطان میں تیرے روبرو اپنا غم بیان کر رہا ہوں کہ تو صاحب اختیار ہے۔ اگر تو بھی میری طرح مجبور ہوتا تو میں ہرگز اپنے ہاتھوں کو جنبش تک نہ دیتا اور ایک دن یہی رنج و الم برداشت کرتے کرتے زیر قبر چلا جاتا۔ تجھے خبر ہے کہ گجرات کے مسلمانوں پر برسوں سے آفات و مصائب کی کیسے کیسے پہاڑ ٹوٹتے جا رہے ہیں۔ بہت دن تو میں یہی سمجھتا رہا کہ تو مظلوموں کی حالت سے بے خبر نہیں ہوگا،
مگر اب یقین ہو چلا ہے کہ دیوانوں اور کشور کشائی کے متوالوں نے تجھے یہ نہیں بتایا ہوگا کہ ہندوستان میں ایک خطہ زمین ایسا بھی ہے جہاں تیرے دینی بھائی دردناک عذابوں سے دوچار ہیں۔ کیا تجھے معلوم ہے کہ گزشتہ دنوں کیسا قیامت خیز واقعہ رونما ہوا؟ اے صاحب جاہ و جلال، تو نے اپنے امیران لشکر کی زبانی فتوحات تو بہت سنی ہوگی، مگر آج ایک ایسی خبر کو بھی اپنی سماعتوں میں محفوظ کر لے جو بڑی روح فراز اور بڑی جان گدیزہ ہے۔ یہاں سومناتھ پٹن میں ایک مخلص اور نادار بوڑھی اور بیوہ عورت رہتی ہے۔ اس کا ایک جوان لڑکا تھا جسے معمولی سی بات پر متعصب اور شدت پسند ہندوؤں نے قتل کر دیا۔ میں اس عورت کا مقدمہ لے کر راجہ بھیم دیو کی عدالت میں پہنچا اور ولی گجرات سے انصاف کا طالب ہوا۔ میرا خیال تھا کہ راجہ بھیم دیو اس مظلوم عورت کی کفالت کل کے لیے کوئی نہ کوئی اقدام ضرور کرے گا، مگر اس نے انصاف سے کام لینے کے بجائے مجھے ذلیل و رسوا کر کے اپنے دربار سے نکال دیا۔ میں انتہائی شکستہ اور نامراد حالت میں واپس جا رہا تھا تو راجہ بھیم دیو چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، آئندہ کوئی مسلمان داد رسائی کے لیے میرے دربار کی طرف نہ آئے کہ میں نے ہندوؤں پر مسلمانوں کا خون حلال کر دیا ہے، وہ ایک خدا کے ماننے والوں کے ساتھ جیسا چاہے سلوک کرے۔ راجہ بھیم دیو کے اس وحشیانہ سلوک کے بعد میں گجرات میں مسلمانوں کے پرسکون اور آبرومندانہ مستقبل سے مایوس ہو چکا ہوں، لیکن پھر بھی اہتمام حجت کے لیے سلطان غزنی سے پوچھتا ہوں کہ کیا اس نے بھی گجرات کے ہندوؤں پر مسلمانوں کا خون حلال کر دیا ہے؟ اگر واقعتاً تیری بے حسی اور بے خبری کا یہی عالم ہے تو پھر اے تسخیر عالم کا خواب دیکھنے والے، میں اس کے سوا کچھ نہیں کہہ سکتا کہ چپ چاپ دنیا سے گزر جاؤں اور پھر قیامت کے دن تیرا گربان پکڑ کر اللہ سے سوال کروں کہ اے خالق ارض سما، تو نے اس شخص کو اتنا اختیار کیوں دیا تھا کہ اس کے عہد اختیار میں تیرے دوسرے نام لیوا بے اختیار ہو کر رہ رہے تھے۔ محمد بن حسن کا مکتوب پڑھ کر ولی غزنی بہت دیر تک روتا رہا۔ نظام شاہ بڑی حیرت سے محمود کے بہتے ہوئے آنسو دیکھ رہے تھے۔ پھر سلطان نے محمد بن حسن کا خط غزنی کے مرد قلندر کی طرف بڑھایا، جسے پڑھ کر نظام شاہ اس قدر روئے کہ ان کی ہچکیاں بند گئیں۔ محمد بن حسن کے خط نے فضا کو نہایت سوگوار بنا دیا تھا۔ بہت دیر تک اشک سیری کرنے کے بعد نظام شاہ نے ولی غزنی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، فرزند محمد بن حسن نے درست لکھا ہے کہ میدان حشر میں اہل اختیار کو بڑی دشواریوں کا سامنا ہوگا۔ بہنے والے آنسو سلطان محمود کے رخساروں پر بھی اپنے نشانات چھوڑ گئے۔ شیخ مجھے احساس ہے، ولی غزنی نے اداس لہجے میں کہا، وہ دن بڑا عجیب ہوگا جب انسان سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا جو اسے دنیا میں اللہ کی طرف سے بخشی گئی تھی۔ نظام شاہ کی آواز لرز رہی تھی۔ زمین پر اللہ کی سب سے بڑی نعمت طاقت اور اختیار ہے، اور یہ نعمت بعض بندوں کو اس لیے دی جاتی ہے کہ وہ بے کسوں کی داد رسائی کریں اور مظلوموں کو ظالموں کے خونی پنجوں سے نجات دلائیں۔ بہترین حکمران وہ ہے جو حاجت مندوں کا دست سوال دراز ہونے سے پہلے ان کی ضروریات پوری کر دیتا ہے، یا پھر کم سے کم ان کی فریاد سن کر بلا تاخیر اپنے قصر اقتدار سے باہر نکل آئے اور کسی تکلف کے بغیر رعایا کے درد میں شریک ہو جائے۔ اور بدترین فرماروا وہ ہے جو ستم رسیدہ انسانوں کی چیخیں سن کر اپنے حرم کیف و نشاط میں سوتا رہے۔ ولی غزنی نظام شاہ کی باتیں بہت غور سے سن رہا تھا اور اس کے چہرے پر ندامت کے گہرے سائے لرز رہے تھے۔ کیا تجھے خبر ہے محمود کہ تیرا پیش روا حکمران کون تھے؟ نظام شاہ نے ولی غزنی کو عجیب سے لہجے میں مخاطب کرتے ہوئے کہا، تیرا ان فرمارواؤں سے کوئی رشتہ نہیں جو تمام عمر اللہ کی زمین پر فتنہ اور شر کی بیج بوتے رہے اور بدترین گناہوں کی فصل کاٹتے رہے اور آخری سانس تک اپنے نفس کی پرستش کرتے رہے۔ ساغر شراب میں انسانی حقوق کے خون کی آمیزش کی، پھر انہوں نے لذت کام و دہن کے لیے بنی نو آدم کا گوشت کھایا اور آخر میں خود بھی لقمہ اجل بن کر اس آگ کا ایندھن بن گئے جو ازل سے ہے اور ابد تک بھڑکتی رہے گی۔ یکایک نظام شاہ کے زد چہرے پر جلال روحانی نمایاں ہو گیا تھا۔ تو نظام سیاست اور حکومت میں اس مرد جلیل کا تائب ہے کہ جس نے امیر المومنین بننے کے بعد اپنے گھر کا دروازہ بھی اکھڑوا پھینکا اور عوام الناس سے کہہ دیا کہ اے لوگوں، میں نے اپنے اور تمہارے درمیان قائم رہنے والی آخری رکاوٹ بھی دور کر دی ہے۔ اگر تمہاری ضرورتیں تمہیں آدھی رات کے وقت بھی پریشان کرتی ہیں تو بلا دریغ میرے گھر تک چلے آؤ، اور اگر میں حالت خواب میں پایا جاؤں تو مجھے بے جھجک بستر استراحت سے کھینچ کر نیچے کھڑا کر دو۔ نظام شاہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک تقریر کا حوالہ دیتے ہوئے کہا تھا، اور اے میرے بیٹے، تو اسی خلیفہ راشد کا وارث ہے جس نے بار خلافت اٹھانے کے بعد اہل اسلام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا
کہ اے لوگوں، اگر فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوکا مر جائے تو عمر اس کا جواب دہ ہوگا۔ یہ کہہ کر نظام شاہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئے اور بہت غور سے ولی غزنی کی طرف دیکھنے لگے۔ فرزند، کیا تو نے غزنی کی گلیوں میں پھرنے والے اس ناکارہ بوڑھے کی باتوں کا مفہوم سمجھ لیا؟ نظام شاہ کے اس طرز خطابت سے سلطان محمود پریشان نظر آنے لگا۔ وہ ایک مرد قلندر کی گفتگو کے اسرار و انوار سے واقف تھا مگر جواب دینے کا حوصلہ نہیں رکھتا تھا۔ ولی غزنی کو خاموش پا کر نظام شاہ دوبارہ گویا ہوا، میں تیرے عہد سلطنت کا ایک جلیل القدر صحابی کے دور حکومت سے موازنہ نہیں کر رہا ہوں کہ آسمان کو زمین سے کبھی کوئی نسبت ہو ہی نہیں سکتی۔ نظام شاہ نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، مگر پھر بھی اس تعلق کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ آسمان زمین پر ہمیشہ سایہ فگن رہتا ہے۔ اسی رشتے سے تجھ پر لازم ہے کہ تو اس صدائے سرمدی کو غور سے سن اور کھلی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھ کے اس کے 10 سالہ دور حکومت میں تو فرات کے کنارے کوئی ایک کتا بھی بھوکا نہیں مرا، لیکن تیرے عہد اختیار میں گجرات کے ساحل پر اللہ کے سینکڑوں نام لیواؤں کے بے گور و کفن لاشیں پڑی ہیں۔ نظام شاہ کے لہجے کی حرارت سے ولی غزنی کے پہرنے سلطانی میں آگ سی لگ گئی تھی اور پھر اسی آگ کی سوزش سے بے قرار ہو کر محمود چیخ اٹھا، شیخ گجرات کا علاقہ میرے حلقہ اقتدار میں نہیں ہے۔ ولی غزنی نے عذر پیش کرتے ہوئے کہا، مگر تو صاحب اختیار تو ہے۔ نظام شاہ کے جلال روحانی میں کچھ اور اضافہ ہو گیا تھا۔ محمد بن قاسم بھی یہی کہہ سکتا تھا کہ سندھ کا علاقہ اس کے حلقہ اقتدار میں نہیں، لیکن وہ صاحب درد ایک مظلوم عورت کی فریاد سن کر کتنی شدید دشواریوں کے بعد وہاں پہنچا، پھر اپنی عدالت آراستہ کی اور پھر ستم گروں سے اس کے ایک ایک ظلم کا حساب طلب کیا، یہاں تک کہ اہل کفار بھی اس کے انصاف سے مطمئن ہوئے۔ نوعمر سپہ سالار بھی ہزار عذر پیش کر سکتا تھا، لیکن اسے معذرت تراشنے کی عادت نہیں تھی۔ وہ جانثاروں کے سپہ کا امیر تھا اور قافلہ درد کا سرفروش سالار، اس لیے جان سے گزر جانے کا عہد لے کر اپنے گھر سے نکل کھڑا ہوا۔ اس نے بے اختیاری کی شکایت نہیں کی بلکہ تائید غیبی کے بھروسے اپنی آنکھیں بند کر کے آگ اور خون کے دریا میں کود پڑا۔ پھر موت کے طوفان نے سر جھکا کر اسے آگے جانے کا راستہ دے دیا اور فتح اور نصرت کے بے کنارہ ساحل اس کے قدموں کے نیچے سمٹ گئے۔ نظام شاہ نے تاریخ اسلام کے ایک اور روشن باب کا حوالہ دیتے ہوئے ولی غزنی کی پیش کردہ معذرت کو مسترد کر دیا تھا، میرے بیٹے، تو محمد بن قاسم کے سینے میں اٹھنے والے درد کی شدت کو محسوس کیوں نہیں کرتا؟ آخر تو بھی تو صاحب درد ہے، ایک صاحب درد بیٹا ہے اور ایک صاحب درد کا عقیدت مند ہے۔ ولی غزنی کو فوراً ہی احساس ہو گیا کہ دنیاوی سیاست کے قانون کی نظر میں اس کی پیش کردہ دلیل درست ہو سکتی ہے، مگر نظام شاہ جس عقیدت درد کی بات کر رہے ہیں وہاں کوئی معذرت اور کوئی حجت قابل قبول نہیں ہوتی۔ یہ خیال آتے ہی محمود کے چہرے پر خجالت کا گہرا رنگ ابھر آیا اور پھر اس کی گردن آہستہ آہستہ جھکتی چلی گئی۔ تجھے تو مجھ سے زیادہ خبر ہوگی کہ قبیلہ بنو ثقیف کا وہ جانباز 16 سال کی عمر میں گھر سے نکلا اور 3 سال کے مختصر سے عرصے میں شجاعت اور مردانگی کی نئی تاریخ رقم کر کے دنیا سے واپس بھی چلا گیا۔ محمد بن قاسم کا ذکر کرتے ہوئے نظام شاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ معذرت خواہ فرزند، تجھے معلوم ہے کہ جب ابن قاسم کی عمر کے بچے کھیلوں میں مشغول تھے، اس وقت وہ مرد شجاع کی سالاری کر رہا تھا، اور تجھے خبر ہے کہ اس نے آہنی قلعے ہی نہیں بت پرستوں کے دل بھی تسخیر کر لیے تھے۔ پھر جب وہ فرزند اسلام سیاست کے مقتل میں چپ چاپ ذبح ہو گیا تو یہی پتھر کے پوجنے والے برسوں اپنی تعزیتی محفلوں میں اس جوان سال مقتول کا ماتم کرتے رہے۔ میں نے تو یہاں تک سنا ہے کہ جے پور کے باشندوں نے اس کا قدآور مجسمہ بنا کر اپنے شہر کے چوراہے پر نصب کر دیا ہے۔ اگرچہ یہ ایک خوفناک گمراہی تھی، لیکن پھر بھی میرے بیٹے، اتنا اندازہ تو کر کے وہ کس شان کا پاتے تھا۔ مرنے کے بعد اہل ہند پر اس کا کوئی اختیار نہیں رہا تھا، مگر بت پرستوں کے دل اس کے کردار کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ نظام شاہ عجیب عجیب زاویوں سے محمود کو گجرات پر حملے کی ترغیب دلا رہا تھا۔ تو بھی میرے درد کا ابن قاسم ہے، پھر یہ کیسی معذرت ہے اور کیسا عذر ہے؟ نہیں شیخ، میں فرار کے راستوں کا مسافر نہیں ہوں۔ ولی غزنی نے گھبرا کر سر اٹھایا اور انتہائی پرجوش لہجے میں کہا، میں آپ کا فرزند ہوں اور اعتراف کرتا ہوں کہ
میری پیش کردہ معذرت ایک مجرمانہ عمل تھا جس پر مجھے بے حد ندامت ہے۔ میں کون ہوتا ہوں تیری معذرت سننے والا؟ نظام شاہ کے لہجے میں بڑا گداز تھا۔ اپنی ندامت کا اظہار اس کے روبرو کر جس نے تجھے صاحب اختیار بنایا ہے۔ اللہ مجھ گناہگار بندے کو معاف کرے اور آخرت کے احتساب سے محفوظ رکھے۔ محمود کی آواز میں لغزش تھی اور پلکوں پر اشکوں کی نمی۔ آمین۔ نظام شاہ کی پردرد آواز ابھری اور ولی غزنی کو محسوس ہوا کہ اچانک اس کی خلوتگاہ میں ایک عجیب سی روشنی پھیل گئی۔ پھر کچھ دیر تک نشست گاہ سلطانی پر گہرا سکوت طاری رہا۔ آخر اس سکوت کو خود ولی غزنی نے توڑا۔ سلطان محمود احمد سالار سے مخاطب ہو کر کہہ رہا تھا، کیا گجرات کا راجہ بھیم دیو اپنے علاقے کو افواج غزنی کی یلغار سے محفوظ سمجھتا ہے؟ مکمل طور پر، احمد سالار نے جواباً عرض کیا۔ بھیم دیو یہی سمجھتا ہے کہ سلطان کا دست اختیار کتنا ہی دراز ہو جائے مگر اس کے تخت و کلام تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس خوش فہمی اور خود فریبی کی وجہ ولی غزنی کے ماتھے پر کئی بل پڑ گئے تھے۔ ایک تو گجرات کے برہمنوں کے بنائے ہوئے فریب کارانہ منصوبے کے راجہ بھیم دیو کو سومنات کا آشیرواد حاصل ہے اور اسی بت کی روحانی طاقت کے زیر اثر سلطان محمود یا کوئی دوسرا مسلمان حکمران اس طرف کا رخ نہیں کر سکتا۔ احمد سالار نے واضح کرتے ہوئے کہا، میں اس دعوے کو گمراہ کن خوش عقیدتی اور توہم پرستی سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا، مگر میرے نزدیک جغرافیائی محل وقوع بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اگر سلطان ذی وقار عرض گجرات کے بت پرستوں سے جہاد کا عزم کریں تو ولی غزنی کو سب سے پہلے پورے پنجاب پر مکمل غلبہ حاصل کرنا ہوگا، پھر سندھ کو پامال کرنے کے بعد راجستھان کی تمام عسکری قوتوں کو انتہائی بے کسی کی حالت میں اپنے قدموں پر جھکنا ہوگا، تب کہیں جا کر سلطنت گجرات پر فوج سلطانی کی لشکر کشی ممکن ہے۔ دراصل یہی وہ جغرافیائی تحفظات ہیں جنہوں نے راجہ بھیم دیو کو شکست و زوال کے تمام تر اندیشوں سے بے نیاز کر دیا ہے۔ احمد سالار کی بیان کردہ تفصیلات سن کر سلطان محمود نے اس جوان کی طرف ستائشی نظروں سے دیکھا جو اپنے گرد و پیش پر گہری نظر رکھتا تھا اور جس کی روشن آنکھیں فطرتاً بہت دور تک دیکھنے کی عادی تھی۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ ولی غزنی نے احمد سالار سے دوسرا سوال کیا۔ یہ جنگی مہم آسانی سے سر کی جا سکتی ہے یا پھر راجہ بھیم دیو اور اس کے علاقے کے دوسرے حکمرانوں کو یہ جغرافیائی تحفظات ہمیشہ حاصل رہیں گے؟ سلطان محمود کا سوال مشکل بھی تھا اور نازک بھی۔ احمد سالار بہت دیر تک غور کرتا رہا، پھر اس نے ٹھہر ٹھہر کر کہا، سلطان ذی چشم، میری ناقص رائے کو حرف آخر بھی نہ سمجھیے اور درجہ اعتبار بھی نہ بخشیے کہ یہ ایک کم نظر اور کم علم انسان کا کیا سو اندازہ ہے۔ تم بے خوف و خطر کہو احمد سالار۔ ولی غزنی سمجھ گیا تھا کہ یہ نوجوان ایک مشکل ترین جنگی محاذ پر رائے زنی کرتے ہوئے ہچکچا رہا ہے۔ سلطان معظم، میرے نزدیک یہ ایک کار دراز بھی ہے اور کار دشوار بھی، احمد سالار نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ جب تک پنجاب، سندھ اور راجستھان کا ایک ایک حاکم ولی غزنی کے سامنے سرنگو نہیں ہو جائے گا، اس وقت تک گجرات پر لشکر کشی نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوگی۔ واقعتاً یہ ایک کار دشوار تھا، مگر نظام شاہ کی مسلسل حوصلہ افزائی نے سلطان غزنی کو بہت زیادہ پر امید بنا دیا تھا۔ پھر اس نے نظام شاہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، شیخ، آپ مستجاب الدعویٰ ہیں، مجھے یقین کامل ہے کہ آپ کی یہ دعا بارگاہ ذوالجلال سے رد نہیں کی جائے گی۔ فرزند میں کیا اور میری دعا کیا؟ محمود کا حسن زن دیکھ کر نظام شاہ پریشان سے نظر آنے لگے۔ مگر تو کس دعا کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ بس ایک ہی دعا کہ جب تک سومنات ریزہ ریزہ ہو کر نہ بکھر جائے اور جفاکاروں کی بستی میں مسلمانوں کا خون حرام قرار نہ پا جائے، اس وقت تک مجھ پر موت وارد نہ ہو۔ ولی غزنی بہت جذباتی نظر آ رہا تھا۔ نظام شاہ کچھ دیر تک سر جھکائے بیٹھے رہے، پھر شدید اضطرابی حالت میں اپنے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیے۔ اے مالک بحر و بر، تو خوب جانتا ہے میں کون ہوں اور بندگی کے کس مقام پر کھڑا ہوں، مگر اہل دنیا یہی سمجھتے ہیں کہ تو میرا ہے اور اپنے اس عاجز اور گناہگار نام لیوا کی دعائیں سنتا ہے۔ بس اپنے ان بندوں کے حسن زن کی آبرو رکھنا اور اپنے اس گدائے بے سر و سامان نظام شاہ کی دونوں جہان میں پردہ داری کرنا کہ تو غفور الرحیم بھی ہے اور ستار و ایوب بھی۔